آج ہم ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم پر بات کریں گے۔ پینشن کا پرانا نظام ختم کرتے ہوئے نیا نظام سی پی فنڈ پینشن اسکیم نافذ کیا گیا ہے۔ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم کے متعلق فنانس کا ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ نئی اپڈیٹ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فنانس کا نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اور انفارمیشن ہے اسی کے متعلق جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ وہ وفاقی سرکاری ملازمین جو 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد ریگولر بھرتی ہوئے، اور وہ ملازمین جو کانٹریکٹ پر بھرتی ہوئے تھے لیکن ان کی مستقلی کی تاریخ 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد کی ہے، انہیں پینشن کے نئے نظام یعنی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ انہیں پینشن کے پرانے نظام سے پینشن نہیں ملے گی۔ جو لوگ 1 جولائی 2024 سے پہلے مستقل ہو چکے تھے ان کو پرانے نظام کے تحت ڈیل کیا جائے گا، اور نئے لوگوں کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن فنڈ اسکیم کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ اب یہ جو نئے نظام کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں 3 مین پارٹیز کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو ہے امپلائی، سرکاری ملازم، جو بھرتی ہونے کے بعد پینشن فنڈ مینیجر کے پاس اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے اور اپنے اکاؤنٹس آفس کو اس کے بارے میں اطلاع دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا رول ہے امپلائر کا، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ۔ اور گورنمنٹ کا کیا کام ہے، امپلائر کا کیا کام ہے کہ جب ان کے پاس امپلائی کی جانب سے، سرکاری ملازم کی جانب سے اس کے سی پی فنڈ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آ گئی تو پھر اس سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ سے، اس کی سیلری سے ہر ماہ کچھ کٹوتی کرنا، اور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بھی کچھ حصہ ملانا ہے، تو وہ اس کے پینشن فنڈ اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے۔ یہ کام ہے امپلائر یعنی گورنمنٹ کا۔ تیسرا رول یا تیسری پارٹی بنتی ہے جی ایلیجبل پینشن فنڈ مینیجر۔ اب پینشن فنڈ مینیجر کچھ تھرڈ پارٹی ادارے ہوں گے جن کا کام ہے کہ اکاؤنٹ آفس نے ہر ماہ سرکاری ملازم کی سیلری سے جو کٹوتی کرنی ہے وہ ان کو بھجوانی ہے، اس اکاؤنٹ میں بھجوانی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک کنٹریبیوشن آئے گی، حصہ شامل کیا جائے گا۔ تو اب وہ جو پینشن اکاؤنٹ ہے سرکاری ملازم کا جس میں ہر ماہ کٹوتی جمع ہو رہی ہے، اس فنڈ یا اس اکاؤنٹ کی نگرانی کرنا، اسے مینیج کرنا، یہ پینشن فنڈ مینیجر کا کام ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرے گا؟ نظام اس طرح کام کرے گا کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹوتی ہوگی، گورنمنٹ بھی کچھ حصہ ملائے گی، یہ پیسے ہر مہینے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے جسے سی پی فنڈ اکاؤنٹ کہا گیا۔ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے، اور یہ پینشن فنڈ مینیجر جو ہیں یہ اس اکاؤنٹ کو مینیج کریں گے۔ ہر ماہ آنے والے پیسوں کو کسی نفع بخش اسکیم میں انویسٹ کیا جائے گا، پھر وہاں سے پروفٹ بھی آتا رہے گا۔ اس طرح سرکاری ملازم کی ساری سروس یہ پیسے جمع ہوتے رہیں گے، ان پر پروفٹ بھی جمع ہوتا رہے گا، تو ریٹائرمنٹ کے وقت یہ اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی۔ اب یہ جو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم جمع ہو جائے گی، پھر اس رقم سے ریٹائرمنٹ کے وقت اس ملازم کو گریجویٹی اور پینشن وغیرہ ملے گی، یعنی اسی فنڈ سے، اسی اکاؤنٹ سے اسے پیسے ملیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن، گریجویٹی وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے، سرکاری خزانے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس فنڈ سے اسے پیسے ملیں گے۔ اب اسی نوٹیفیکیشن کا ایک حصہ تھا کنٹریبیوشن ریٹس، کہ کٹوتی کتنی ہوگی ہر ماہ سیلری سے اور گورنمنٹ کتنا حصہ ڈالے گی۔ تو یہ طے شدہ ہے، امپلائرز کنٹریبیوشن یعنی گورنمنٹ اپنی طرف سے شامل کرے گی 12%۔ یہ کتنا ہوگا؟ پینشن ایبل پے جو ہوگی سرکاری ملازم کی، یعنی بیسک پے جسے کہہ لیں، اس کا 12% گورنمنٹ شامل کرے گی، اور سرکاری ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی 10%۔ اس کی جتنی بھی بیسک پے ہے اس کا 10% سرکاری ملازم کی سیلری سے کٹوتی ہوگی۔ تو یہ دونوں کنٹریبیوشنز ملا کے 12% اور 10% ملا کے یہ اوورال 22% کنٹریبیوشن بن جائے گی۔
اب یہ جو 22% کٹوتی ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ پینشن اکاؤنٹ میں جائے گی اور پھر اہل پینشن فنڈ مینیجرز اسے آگے مزید انویسٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو کٹوتی ہے 12% اور 10%، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ فرض کریں سرکاری ملازم کی بیسک پے ہے 50,000، اب اس 50,000 میں سے سرکاری ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی 10%، تو 50,000 کا 10% ہے 5,000، یعنی سرکاری ملازم کی تنخواہ سے 5,000 ہر مہینے کٹوتی ہوگی، اور گورنمنٹ کتنا شامل کرے گی؟ 12%، تو 50,000 کا 12% بن گیا 6,000 روپے۔ اب 5,000 ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی، 6,000 گورنمنٹ کی طرف سے، کل کنٹریبیوشن بن گئی 11,000 روپے۔ ہر مہینے یہ 11,000 روپے اس ملازم کے وہ پینشن اکاؤنٹ ہے اس میں جاتے رہیں گے، اور جو بیسک پے بڑھے گی تو یہ کنٹریبیوشن بھی بڑھتی جائے گی، تو یہ ساری سروس یہ پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور ریٹائرمنٹ کے وقت یہ اچھی خاصی رقم بن جائے گی، بڑی معقول رقم بنتی ہے یہ۔ تو یہ جو پینشن فنڈ مینیجرز کا ذکر آیا، یہ پینشن فنڈ مینیجرز کی لسٹ آئی ہے۔ اب جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لسٹ آف پینشن فنڈ مینیجرز جاری کی ہے۔ یہ لسٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اس میں ہے جی ABL ایسٹ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ، الحبیب ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ، المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ، ایٹلس ایسٹ مینجمنٹ، فیصل ایسٹ مینجمنٹ، JS انویسٹمنٹس، لکی انویسٹمنٹس، MCB انویسٹمنٹ، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ، EFU لائف انشورنس، الفلاح ایسٹ مینجمنٹ، HBL ایسٹ مینجمنٹ کمپنی، UBL فنڈ مینیجرز، NBP فنڈ مینجمنٹ، پاک قطر فیملی تکافل، AWT انویسٹمنٹس لمیٹڈ۔ یہ 16 پینشن فنڈ مینیجرز ہیں۔ تو ان کے پاس، ان میں سے کسی ایک کے پاس پینشن اکاؤنٹ کھلوانا لازم ہوگا ان ملازمین کے لیے جنہیں CP فنڈ اکاؤنٹ کے تحت ڈیل کیا جائے گا۔ ان 16 پینشن فنڈ مینیجرز میں سے کسی ایک کے پاس اپنا پینشن اکاؤنٹ کھلوانا لازم ہے، اور اس کی اطلاع پھر اپنے اکاؤنٹ آفس کے پاس سبمٹ کروانا ہوگی۔ تو پھر اس طرح یہ کنٹریبیوشن سرکاری ملازم کی سیلری سے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہر ماہ آتی رہے گی اور اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی۔ تو یہ نوٹیفیکیشن اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فنانس نے یہ تازہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کا عنوان ہے لسٹ آف ایلیجیبل پینشن فنڈ مینیجرز ہو ہیو ایگزیکیوٹیڈ ایگریمنٹ ود فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان 16 پینشن فنڈ مینیجرز کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو ان کے پاس سرکاری ملازمین جنہیں CP فنڈ کے تحت پینشن ملنے جا رہی ہے، انہیں ان 16 میں سے کسی ایک پینشن فنڈ مینیجر کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوانا اور پھر اس کی انفارمیشن اپنے اکاؤنٹ آفس کے پاس سبمٹ کروانا ضروری ہے۔ یہ لازم ہے، ادروائز کنٹریبیوشن نہیں ہوگی، کٹوتیاں نہیں ہوں گی، گورنمنٹ کی طرف سے کنٹریبیوشن نہیں آئے گی، تو پھر پینشن کیسے ملے گی؟ تو جو لوگ ان ٹائم یہ انفارمیشن جمع نہیں کروائیں گے ان کی سیلری بھی روکی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن ایلیجیبل پینشن فنڈ مینیجرز کے بارے میں۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔